अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कौमी असम्बली ने आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में तरमीम की गई हैं उसका बिल मंजूर किया है। और ये जो इस गवर्नमेंट के कुछ आखिरी दिन रह गए हैं, इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने थोक के हिसाब से कवानीन पास किए हैं, या जो मौजूदा कवानीन हैं उनमें तरमीम की हैं। और इस तरीके से वो तरमीम कर रहे हैं कि शायद दोबारा पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली या पार्लियामेंट ने आना ही नहीं है, और यही चंद दिन बाकी रह गए हैं और उसमें तमाम जो काम है वो निपटाया जाए। असल में उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि बहुत से जो कवानीन हैं उसके पीछे डेफिनेटली ये चीज़ कहने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक हाथ है, और वो चाहते हैं क्योंकि जो पीडीएम की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट वो सेम पेज पे हैं, और जो जो इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से कह रही है वो मनोअन उसको तब्दील कर रहे हैं। और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के जाते जाते तमाम वो अहम जो कवानीन है उनमें तरमीम कर ली जाएँ। जो इस्टेब्लिशमेंट जिनको लीगल कवर देना चाहती है, इससे पहले जिक्र भी मैंने किया था, जो आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की गई हैं, और किस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ब्लैंकेट लीगल कवर दे दिया गया है कि जो भी अगर फौज पाकिस्तान के किसी भी शोबे में नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर अगर वो कोई भी किरदार अदा करती है तो उसको अब लीगल कवर होगा। इसी तरह से जो इकनॉमिक और जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं उसके अंदर भी अगर वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं या किरदार अदा करना चाहते हैं तो उसको भी लीगल कवर ना सिर्फ आइंदा के मंसूबों के लिए बल्कि माजी में भी जो भी उनके मंसूबे हैं, जो भी वेंचर्स हैं, उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। आज कौमी असम्बली ने जो ये तरमीमी बिल पास किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, और इसमें जो तरमीम की गई हैं आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन उसके सिग्निफिकेंट पहलू हैं जिसका यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आपको पहले ही पता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। अक्सर जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको गायब कर देते हैं, और उनका फिर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो फॉलो नहीं किया जाता। तो इस तनाजुर में जो तरमीम की गई हैं दोज आर वेरी सिग्निफिकेंट। इसमें एक जो तरमीम की गई है जो ये अब ज़ाहिर मंजूर हो गया है कि कोई भी जो शख्स अगर ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एहलकार होते हैं वो अंडर कवर भी ऑपरेट करते हैं, ज़ाहिर आपको बता के तो नहीं करते, लेकिन कोई भी शख्स, अब ये जो तरमीम की गई है किसी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी कोई भी एहलकार हो, अफसर हो, किसी भी ओहदे पर वो काम करता हो, या उनके जो ज़राए हैं या उनके जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, उनको उनकी जो आइडेंटिटी है अगर वो डिस्क्लोज़ करेगा तो उसकी जो सज़ा है वो 3 साल के लिए मुकर्रर की गई है। चलें इसको तो बेशक आप थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले भी लें, बिकॉज ऑफ आफ्टर ऑल जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं अगर उनका कवर ब्लो हो जाए जो भी एहलकार हैं तो वो सारा पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो ये जो तरमीम है वो किसी हद तक तो आप उसे कह सकते हैं कि लेट से एक एक्सेप्टेबल हो सकती है कि, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि फिर हमारे यहाँ मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें अगर आप कोई भी शख्स अगर किसी का कवर ब्लो करेगा या किसी जो खुफिया एजेंसी के एहलकार की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज़ करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, और जुर्माना हो सकता है उनको उसको तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। अब ये जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो इसके अंदर तरमीम की गई है आई थिंक उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो बुनियादी तौर पर जो इसके अंदर एक सेक्शन डाली गई है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 2A, और इसके अंदर जो बिल के अंदर जो ऐड किया गया सब सेक्शन 2A टू सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 के अंदर एक सब सेक्शन 2A को ऐड किया गया है जिसमें जो सर्च वारंट से रिलेटेड है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं may now at any time enter and search any person or place without warrant, and if necessary by use of force, and seize any document or anything which is or can be of evidence of an offense committed or suspected of been committed. अब ये बहुत
سگنیفیکنٹ آئی تھنک یہ ترمیم کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز اگر آپ بات کریں ISI ہے یا IB ہے، ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر وہ ریڈ کر سکتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو بطور ایویڈنس پیش ہو سکے جو کرائم یا آفینس کمٹ ہوا ہو، یا جو آفینس ہے وہ کمٹ ہونے کا خدشہ ہو۔ مثلاً انٹیلیجنس ایجنسیز آج کے بعد کسی بھی آپ کو، مجھے، میرے گھر، آپ کے گھر، اگر شک کی بنیاد پر بغیر وارنٹس کے وہ میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ میرے گھر سے، آفس سے، کسی بھی جگہ سے کوئی اگر دستاویزات ہیں، کوئی بھی میٹیریل چیز ہے، اس کو اپنے قبضے میں بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کوئی اریسٹ وارنٹس کی ضرورت نہیں ہے، سرچ وارنٹس کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ، اور میرے خیال میں یہ قانون کے اندر ترمیم کی گئی ہے کہ باقاعدہ طور پر اب انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ ایک لیگلی الاؤ کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بغیر سرچ وارنٹس کے اس طرح سے چھاپا مار سکتی ہیں۔ اب یہ جو ترمیم ہے یہ کیوں متنازع ہے؟ وہ اس لیے متنازع ہے کیونکہ اگر تو جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جن میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، مطلب نہ صرف عام لوگوں کی بلکہ اداروں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی، اور جو ادارے ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں انڈر سرٹن سسٹم، وہاں پہ تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اختیارات سے تجاوز ہوگا تو جس کے خلاف بھی زیادتی ہوگی اس کے پاس ایک موقع ہے یا ایک فورم ہوگا جہاں پر وہ انصاف مانگ سکے۔ لیکن پاکستان کے اندر عام طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ اختیار جو ہیں بھی نہیں، اس کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو اٹھا بھی لیتے ہیں، اور پھر ان سے کوئی باز پوچھ کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ مطلب میری اپنی جو اگزامپل ہے موجودہ، اور بہت سے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ اس سارے مرحلے سے گزرے ہیں، ایون مجھے بھی انٹیلیجنس ایجنسی نے اٹھایا دسمبر 2019 میں، اور پھر اس کے بعد آبویسلی نہ میں نے کیس کیا نہ کچھ اور کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر آپ FIR بھی کروا دیں، سب کچھ کر دیں، تو کیا ان کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ اور اٹھایا بھی اسی لیے تھا کیونکہ میں نے خبر کی تھی، خبر کا وہ سورس جاننا چاہتے تھے۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں پر پہلے ہی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے پاس جو اختیار نہیں بھی ہیں ان کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور اب ان کو باقاعدہ طور پر PDM کی حکومت نے ماشاءاللہ سے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے کسی بھی جگہ پر چھاپا مار سکتے ہیں، طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو میٹیریل ہے، کوئی بھی جو دستاویزات ہیں وہ اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، جو تمام خفیہ ایجنسیاں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ امریکہ، باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یا تو بہت سی جگہوں پہ گورنمنٹ تو اوورسائٹ کرتی ہے، وہاں پر جو پارلیمنٹ کی اوورسائٹ ہوتی ہے، امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں جتنی مرضی طاقتور ہو CIA کی ایجنسی یا وہ ان کی بڑی بڑی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے تمام جو سربراہان ہیں ان خفیہ ایجنسیوں کے، وہ ریگولرلی بریف کرتے ہیں وہاں پر جو سینٹ کی انٹیلیجنس کی کمیٹی ہے، وہاں پر کانگریس کو، اور ان کے تمام کے سربراہان وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ٹف سوالات ہوتے ہیں، ان کو جواب دینا پڑتے ہیں، اور ایک پروسیس کے تحت، یعنی کہ ایک میکنزم کے اندر وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی، وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آئی تھنک ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ریگولیٹ کیا جائے، یہ تھینکس ٹو دا PDM گورنمنٹ وہ فردر ان کو ایک لیگل کور پرووائڈ کر رہے ہیں، جس سے مجھے یہ خدشہ ہے کہ فردر جو ایکسیسز کمٹ ہوتی ہیں اگینسٹ دا پاکستانی سٹیزنز وہ ہوں گی۔ تو آئی تھنک یہ اور پھر جس طریقے سے میں نے کہا کہ تھوک کے حساب سے ان قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اگر یہ واقعی قوانین میں تبدیلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو ترمیم کروا رہے ہیں شاید ان کی ایک مے بی گڈ انٹینشن ہو، تو پھر ایسی چیزوں کے اوپر کھل کر بات ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور ڈیبیٹ کے بعد
اگر اتفاق رائے سے پارلیمنٹ جو ہے وہ منظور کرتی ہے تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ بل آتے ہیں اور میرے خیال میں میجورٹی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ایون جو آرمی ایکٹ 1952 کی اگر آپ بات کریں، اس کو بھی جب سینٹ سے پاس کیا گیا تو خود سینیٹر اظہر امانی، ویری رسپیکٹڈ پولیٹیشین، انہوں نے بھی کہا کہ ان کو بھی اس بل کے بارے میں نہیں پتہ، نہ انہوں نے پڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ جب رش کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی سوالات تو اٹھتے ہیں، اور خاص کر کے جب اس طرح کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آپ ترمیم کر رہے ہیں، خفیہ ایجنسیوں کو مزید وہ آپ اختیار دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے اوپر پہلے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں پہلے ہی انسانی حقوق کی بات ہو، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ویسے ہی وائلیٹ کیا جاتا ہے، اور اکثر الزام جو ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کے اوپر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ان کو فردر آپ لیگل کور پرووائڈ کریں گے تو حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کے بجائے میرے خیال میں خراب ہوں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔